بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام روہیل اکبر ہے۔ پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میرے ساتھ آج بڑی معروف شخصیت پیر صاحب شاہ صاحب ہیں۔ تو السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب، پیپل پارٹی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، ان کا اصل میں مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ شکریہ جی۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ میرے خیال میں تو یہی ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر فیئر الیکشن ہو، کسی کے ساتھ فیور نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو اس ملک کا ووٹر ہے اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ آنے والے وقت میں ان کی جو نمائندگی ہے وہ کون کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہماری پارٹیوں کی کارکردگی ہے، جی جی، اس کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے عوام جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ تاثر اور یہ لفظ جو ہے نا جی لیول پلینگ فیلڈ، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ شاید ہم اسٹیبلشمنٹ کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیور کریں اور ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ملک کی سیاست کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں کو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بجائے اسٹیبلشمنٹ پہ تکیہ لگانے کے، آپ نے دیکھا جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تکیہ لگایا اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آئے، انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، بالکل ایسا ہی، اور اس ملک کو تباہ کیا۔ صحیح، اور خصوصاً جب عمران خان کو جس طرح سے نواز شریف کو 2018 میں ملی بھگت کے ساتھ، اور عدالتوں نے بھی اپنا ایسا رول ادا کیا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر کے بالکل، اور عمران خان کے لیے رستہ بنایا گیا، اور جس طرح الیکشن ون سائیڈڈ اور اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست مداخلت کر کے اور عمران خان کو لائے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ اس ملک کے لیے بہتر تو نہیں ہوا۔ صحیح، آج ہم جس بحران کا شکار ہیں اس کی بنیاد یہی ہے ٹھیک ہے، کہ عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے۔ صحیح، تو آج بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس ملک کی بڑی جماعتیں ہیں، اور ان جماعتوں کو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ مل بیٹھ کے عوام کو پیغام دیں کہ ہماری یہ کارکردگی ہے، نواز شریف کی یہ کارکردگی ہے، زرداری صاحب کہیں میری یہ کارکردگی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بنیاد پہ ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام میرے خیال میں ہماری جو اسسمنٹ تھوڑی سیاسی جماعتوں کی ہے یا سیاستدانوں کی، کہ عوام جو ہیں وہ شاید چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ہم سے زیادہ ٹھیک ہے، عوام میں اویئرنیس ہے، وہ بہتر جانتے ہیں اور کون اس ملک کے لیے بہتر ہے، کس نے اس ملک کو جب اقتدار آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی حکومت جب بھی آئی ہے، یہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 3 دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، اور تینوں دفعہ پاکستان کی بری اکنامیکل پوزیشن کے باوجود پاکستان نے ٹیک آف کیا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ اس پاکستان مظلوم پاکستان کے ساتھ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ زیادتی کی ہے، پاکستان کی ترقی کے عمل کو ہمیشہ سبوتاج کیا ہے۔ اب وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان چیزوں سے باہر نکلے اور عوام کی خدمت کرے۔ عوام کی خدمت جو لوگ کریں ان کو موقع دیں کہ وہ آپ سامنے آئیں، بجائے اس کے کہ آپ حلقوں کے اندر انتظامیہ کے ذریعے سے یہ کوشش کریں کہ جناب کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا۔ یہ عوام کا کام ہے اور عوام پہ چھوڑ دیا جائے۔ اور میرے خیال میں اگر اس دفعہ الیکشن میں اگر دھاندلی یا اس طرح کی کوئی کسی مخصوص جماعت کو یا ان کو غیر قانونی طریقے سے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کی سالمیت خطرات سے دوچار۔ بالکل صحیح ہے، بالکل جی۔ جیسے ابھی پیر صاحب نے کہا کہ اگر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان کی سالمیت جو ہے خطرے میں ہے، تو واقعی حقیقت بھی یہی ہے۔ اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، اور جو پہلے جو ٹھپے لگتے تھے وہ اگر اس دفعہ لگائے گئے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، مائنس عمران خان یا مائنس بلہ یا مائنس پی ٹی آئی کے بغیر
یہ الیکشن کیسے ہوں گے اگر ہوئے؟ دیکھیں جی، مائنس تو میرے خیال میں یہ حق عوام کو دیا جائے کہ کس کو پلس کرتے ہیں کسی کو مائنس کرتے ہیں. باقی دیگر یہ ہے کہ جو 3 سال کی 4.5 سال کی ان کی جو کارکردگی ہے، یا اس کے اندر جو میل پریکٹسز ہوئے ہیں یا کرپشن ہوئی ہے، اور یا جس طرح عدالتوں کے اندر عمران خان کی جو عدالتوں کے اندر ان پہ جو الزامات ہیں اور جو کیسز ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے. اور اگر وہ ان کو فیس کرتے ہیں تو ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں. لیکن اگر وہ ان کے اقتدار کے دوران اگر انہوں نے ایسی کوئی باتیں کی ہیں جن سے وہ قانون کی زد میں آتے ہیں، تو قانون تو اپنا راستہ بناتے ہی، اس میں تو کسی کو وہ نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف پہ کیسز تھے، وہ لندن چھوڑ کے یہاں پہ آئے، بیٹی کے ساتھ آئے اور سیدھے جیل کے اندر چلے گئے. تو یہ ہے ایک ہماری کہ فیس کرنا ہے. اس کے باوجود کہ اس وقت کی عدالتیں بھی باعث تھیں اور ون سائیڈڈ تھی، لیکن نواز شریف نے پھر بھی عدالتوں کا سامنا کیا. آج عمران خان کو بھی سامنا کرنا چاہیے. عدالتوں سے وہ فارغ ہو جائیں، عدالتیں ان کو کلیئرنس دے دیں تو ان کو اوپنلی آنا چاہیے، ان کو موقع بھی ملنا چاہیے. اور یہ مائنس پلس کا کھیل جو ہے اس پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اچھا، ایک آپ کے بڑی ایک خاتون ہے، بڑا آپ کا عزت احترام کرتی ہے، ماضی کی وہ ہیروئن بھی رہی ہیں، پھر سیاستدان بھی رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا انہوں نے. پاکستان تحریک مساوات ان کی پارٹی ہے، مسرت شاہین. تو ان کو آج کل سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے؟ کوئی مشورہ ان کے لیے؟ یہ وہ استخارہ کریں، ٹھیک ہے، اور استخارہ میں اگر ان کے لیے بہتر ہے تو آ جائیں، اور اگر استخارہ میں ان کے لیے بہتری نہیں سامنے آتی تو پھر ان کو اجتناب کرنا چاہیے. میرا تو اتنا ٹھیک ہے. ان کو نہ. تھینک یو سر، بڑی مہربانی ہے، آپ نے ٹائم دیا. دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.